السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 12 مہینوں میں یہ مہینہ بڑی خوبیوں کا حامل مہینہ ہے۔ اس مہینہ کے لفظی معنی ہی ہوا کرتے ہیں جلا کر خاک کر دینا، پوری طرح سے ختم کر دینے والا مہینہ۔ مطلب اس کا یہ ہوتا ہے کہ ایک ایسا مہینہ جو گناہوں کو جلا کر پوری طرح سے ختم کر دیتا ہو، پوری طرح سے خاک کر دیتا ہو۔ ایک طرف یہ گناہوں کو ختم کرنے کے حوالے سے مشہور ہے اپنے لفظی معنی ہی کے اعتبار سے، اور دوسری طرف یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے۔ اس مہینے کے اندر ایک طرف برائیاں ختم ہوتی ہیں اور دوسری طرف نیکیوں کی جیسے پر لگ جاتے ہوں، اور ایک نیکی کیجئے اور کئی گنا اس کے زیادہ ثواب ملا کرتے ہیں۔ اس مہینے کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس مہینے کے حوالے سے کہا کہ من صام وقام فقد غفر له ما تقدم من ذنبه۔ خاص طور سے رمضان کے روزے سے متعلق فرمایا کہ جس نے روزہ رکھا اور قیام اللیل کیا، رات کی نماز پڑھی، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ بعض حدیث میں ایک لفظ کا اضافہ بھی ہے، ایماناً و احتساباً، ایمان کی حالت میں اور اپنا جائزہ لیتے ہوئے، اپنا محاسبہ کرتے ہوئے، اپنا احتساب کرتے ہوئے جس نے روزہ رکھا اور نماز پڑھی۔ اس میں روزہ کیا ہے؟ روزہ تو فرض ہے۔ ہر صحت مند کو روزہ رکھنا ہے، جو عاقل بالغ ہے، جو مسلمان ہے، صاحب ایمان ہے۔ لیکن قیام اللیل ایک اضافی چیز کا نام ہے کہ دن میں روزہ رکھا لیکن اس روزے کے بعد آرام نہیں کیا، بلکہ مغرب کی نماز پڑھی، عشاء کی نماز پڑھی، اور اس کے بعد پھر اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو گیا اور رکوع و سجود میں اسے یاد کرنا شروع کر دیا، اسپیشل نماز پڑھنا شروع کر دیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے اس فرض کو ادا کرتے ہوئے جس نے قیام اللیل کیا، اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس روزے کی اس قدر اہمیت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الصوم لی، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور میں اس کی جزا دوں گا۔ یہ اللہ کہتا ہے کہ میں اس کی جزا دوں گا۔ یہ وہ اللہ رب العالمین کہتا ہے جس کے صفات دنیا کے سارے درخت قلم بن جائیں، دنیا کے سارے سمندر روشنائی بن جائیں، تو اس کی خوبیاں بیان کرنے سے وہ قاصر رہ جائیں، وہ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اس کی جزا میں دوں گا۔ اب اندازہ کر سکتے ہیں کہ جب اللہ رب العالمین اپنی مرضی سے کسی چیز کی جزا دینے پر آئے گا تو اس کا کیا شمار، بے حد و حساب۔ یہ تو تھیوریٹیکل وے میں ایک چیز آپ کے سامنے آئی۔ روزہ ہے کیا چیز؟ آپ جانتے ہیں کہ اس سال 15 گھنٹے سے زیادہ کا ہندوستان کے اندر روزہ ہو رہا ہے۔ یہ بھوک اور پیاس کی شدت کو محسوس کرنے کا نام ہے۔ روزے کی حقیقت کیا ہے؟
روزہ کے معنی ہی ہوا کرتے ہیں ضبط نفس کے، اپنے اوپر کنٹرول کرنے کے۔ کس چیز پر کنٹرول کرنا ہے؟ اللہ رب العالمین نے اس کائنات کو پیدا کیا، اس پیدا کرنے کے اندر سروشریشٹھ، سب سے بہتر انسان کو بنایا۔ ایک طرح سے اگر دیکھا جائے تو انسان ان میں سب سے افضل ہے۔ خود قرآن کہتا ہے کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، بہترین بناوٹ اس کی اور تقریباً ساری کی ساری چیزیں ایک طرح سے سیوک کے طور پر اس کی سمجھ میں آتی ہیں۔ لیکن رمضان اور روزے کی حالت میں کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ جو حلال چیز ہے، جو جائز چیز ہے، جسے کھانے کو اللہ رب العالمین نے کہا ہے، ان سے بھی رکنا رہتا ہے۔ یہ 15 گھنٹے کا جو روزہ ہے، اس پورے کے پورے عرصے کے اندر کھانا پینا اور اپنے شریک حیات بیوی یا شوہر سے جسمانی تعلق قائم کرنا یہ ناجائز ہو جاتا ہے روزے کی حالت میں۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ کس بات کی ٹریننگ ہو رہی ہے؟ یہ اس بات کی ٹریننگ ہو رہی ہے کہ جو چیز حلال ہے وہ بھی تمہیں روزے کی حالت میں اب نہیں کرنا ہے۔ ٹریننگ اس بات کی ہے کہ ایک تو یہ کہ تم محسوس کر سکو کہ بھوک ہوتی کیا ہے، پیاس ہوتی کیا ہے، اللہ کے راستے میں کنٹرول نام کس چیز کا ہے کہ اگر ضرورت پڑے تو اپنے نفس پر کنٹرول کر کے بڑی سے بڑی قربانی دی جا سکے، اور غریبوں کی، جن کے پاس کھانے کے لیے، جن کے پاس پینے کے لیے کم چیزیں میسر ہیں، ان کی تکلیف میں ان کے برابر میں کھڑے ہو سکو تم اور محسوس ہو سکو یہ کتنی بڑی ضرورت کا نام ہے، تاکہ تم ان کی ضرورت پوری کرنا تمہارے لیے آسان ہو سکے۔ یہ تو ایک پہلو ہے، لیکن اس کا اہم ترین پہلو یہ ہے کہ روزے کی حالت میں آپ حلال چیزوں سے رک رہے ہیں۔ حرام تو بہت دور کی بات ہے، جو چیز ناپسندیدہ ہے، جو چیز غلط ہے، جو چیز نامناسب ہے، جو چیز انسانی فرد کو، انسانی سماج کو، دنیا کو جو چیز نقصان پہنچانے والی ہے، اس کا تو آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر روزے کی حالت میں کوئی تم سے لڑائی کرنے کے لیے آ جائے تو ایسی صورت میں لڑنا تو دور کی بات ہے، تم فوراً اس کو جواب دے دو کہ میں روزے سے ہوں، میں لڑ نہیں سکتا۔ پتہ یہ چلا کہ روزہ صرف بھوکے پیاسے اور اپنے شریک حیات سے جسمانی تعلق قائم نہیں کر کے رکے رہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ بالکل الگ سی چیز کا نام ہے کہ برائی تو دور سے اس کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ لڑائی، جھگڑا، غیبت، چغلی اور چوری اور اس طرح کی اور زنا اور یہ جو بڑے گناہ کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے۔ یہ جو جنہی برائیوں کو عام طور سے انسان جس میں مبتلا ہوتا ہے، چغلی وغیرہ، غیبت وغیرہ میں، اگر یہ بھی کر رہے ہیں تو آپ کا روزہ اس سے اثر انداز ہو رہا ہے۔ بلکہ بڑی وضاحت کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، غیبت کرنا نہ چھوڑے، چغلی کرنا نہ چھوڑے، تو ایسے لوگوں کو اپنے کھانے پینے سے رکے رہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ روزے کا جو مقصد ہے وہ مقصد یہ ہے کہ حلال چیز سے رکا جا رہا ہے۔ حرام تو دور کی بات ہے، اس کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ تو اگر زندگی میں یہ خوبی پیدا نہیں ہو پا رہی ہے اور ہم برائیوں میں مبتلا ہیں تو ایسی صورت میں روزہ رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ روزے کی اپنی ٹریننگ ہے۔ یہاں ایک بات کی وضاحت بہت ضروری ہے کہ ارکان اسلام میں سے روزہ بھی ہے۔ جتنے بھی ارکان اسلام ہیں ان کا اپنا مقصود ہے۔ اگر ان مقصود کو ہم حاصل نہیں کر پا رہے ہیں تو ایک طرح سے لکیر کے فقیر کی طرح سے صرف اس کو ماننا ہے،
اس کو عملی طور پر کرنا ہے، لیکن جو مقصد ہے حاصل نہیں ہوگا تو وہ لا حاصل ہے۔ جیسے کہ نماز کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا، قرآن بھی کہتا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز برائیوں سے روکتی ہے۔ لیکن اگر ہم نماز کو نماز کی طرح نہیں پڑھیں گے تو بہرحال نہیں روک پائے گی۔ اسی طرح سے روزے کو روزے کی طرح نہیں رکھیں گے تو ظاہر سے بات اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لیکن بہرحال حکم کی بجا آوری تو کرنی ہی ہے، کبھی نہ کبھی اللہ رب العالمین اس کے اندر روح بھی بھر دے گا، جو مقصد ہے وہ بھی حاصل کرنے کی ہمیں کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ تو ایک چیز تو یہ ہے کہ یہ فرض روزہ ہے، اس طرح سے ہمیں رکھنے کی ضرورت ہے۔ کیا کہا؟ یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے، اس وجہ سے یہ جو فرض ہے جس کے بارے میں کہا کہ میں ہی اس کا اجر دوں گا، یہ تو ہے ہی قیام اللیل ہے ساتھ ساتھ، اور اس کے علاوہ کیا خصوصی عبادت ہے۔ اس روزے کی حالت میں خصوصی طور پر ایک اور عبادت جو اس آخری عشرے میں ہمیں حاصل ہوتی ہے، اور وہ عبادت ہے لیلۃ القدر کی۔ قرآن نے کہا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن کو کب نازل کیا ہے؟ لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر ہے کیا چیز؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر یہ ایک رات ہے۔ تنزل الملائکہ والروح، اس رات کو جبرائیل علیہ السلام فرشتے زمین پر اترتے ہیں۔ وہ زمین پر اترنے کے عالم یہ ہوتا ہے کہ چپا چپا فرشتوں سے بھرا پڑا ہوتا ہے۔ اللہ کے حکم سے یہ زمین پر نازل ہوتے ہیں۔ کہا کہ اور اس کے بارے میں آخری جو آیت ہے کہ حتی مطلع الفجر، یہ مستقل یہ رحمت، یہ برکت، یہ اس مستقل جاری و ساری ہوتا ہے یہاں تک کہ صبح ہو جاتی ہے۔ یہ خصوصی رات اسی رمضان کے آخری عشرے میں ہمیں حاصل ہوتی ہے۔ 1000 مہینے سے بہتر رات کہ وہ رات حاصل ہو جائے تو ظاہر سی بات ہے یہ اللہ کی رضا جوئی اور آخرت حاصل کرنے کا اس سے بہترین اور کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ اس رات کی اور خصوصی عبادت اعتکاف کی صورت میں ہے۔ آخری عشرے میں اللہ رب العالمین نے انسان کو ایک اور موقع دیا ہے کہ وہ دنیا و ناتا سے بے ربط ہو کر کے پوری طرح سے خدا کے نام اپنے آپ کو وقف کر دے، مسجد میں اپنے آپ کو بند کر لے اور ہر چیز سے بے نیاز ہو کر صرف اور صرف اللہ کی عبادت میں لگ جائے۔ دیکھیے میں ایک چیز یہ عرض کروں، اسلام میں رہبانیت حرام ہے کہ اگر کوئی شخص چاہے کہ ہم اس دنیا کو چھوڑ کر کے پوری طرح سے ہم اللہ کی عبادت میں لگ جائیں، اس کو اسلام نے پسند نہیں کیا ہے۔ بلکہ اس سلسلے کی ایک حدیث میں سناؤں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں صحابہ کرام میں سے کچھ لوگ حاضر ہوئے اور ان کی روٹین لائف جاننی چاہیے۔ جب پتہ چلا کہ ان کی بڑی نارمل سے روٹین ہے تو کہا کہ یہ تو نبی ہیں، ان کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہیں، ہمیں کچھ زیادہ کرنا چاہیے۔ ایک نے ارادہ کیا کہ میں مستقل روزہ رکھوں گا، ایک نے ارادہ کیا کہ میں شادی ہی نہیں کروں گا، ایک نے ارادہ مستقل نماز پڑھنے کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس کی اطلاع ملی تو سخت ناراض ہوئے اور فرمایا کہ ہلک المتنطعون من قبلکم، کہ اپنی ذات پر سختی برتنے والے ہلاک کر دیے گئے۔ میں تم سب کے لیے نمونہ ہوں۔ خود قرآن کہہ چکا ہے اس سے پہلے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اللہ کے رسول کی ذات گرامی میں تمہارے لیے نمونہ ہے۔ اور دیکھو میں نے شادی بھی کی ہے، میں نماز بھی پڑھتا ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، لیکن ہر چیز ایک کا ایک حساب ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ لیکن آپ یہ دیکھیے گا کہ بیلنس کے ساتھ زندگی گزارنے کا نام اسلام ہے۔
یہ اسلام زندگی کو بہتر سے بہترین بنا دیتی ہے، لیکن ٹریننگ ہر بات کی ہوتی ہے۔ ارکان اسلام میں سے حج کے حوالے سے ایک ایسی ٹریننگ ہوتی ہے کہ خاص لباس میں ملبوس ہو کر ایک خاص طرح کی ایسی زندگی گزاری جاتی ہے کہ جیسے کہ دنیا سے کوئی مطلب ہی نہیں۔ لیکن یہ تو جس کے پاس استطاعت ہو وہی کرے گا نا۔ رمضان میں خصوصی عبادت کے طور پر اعتکاف کی صورت میں بھی رہبانیت کسی زندگی ہو جاتی ہے، لیکن یہ زندگی کتنے دنوں کے لیے ہوتی ہے؟ 10 دن کے لیے ہوا کرتی ہے۔ کب سے کب تک؟ آخری عشرہ سے لے کر عید کی چاند نکلنے تک آپ کو مسجد کے اندر رہنا ہے اور مسجد میں کے اندر رہ کر کے زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی ہے۔ یہ ایک خصوصی۔ اب آپ یہ دیکھیے، حج اگر کوئی کر سکتا ہو بڑی اچھی بات ہے، نہیں تو اعتکاف میں اس رہبانیت والی پوری کی پوری کیفیت ہو جاتی ہے، ایک طرح سے ٹریننگ ہو جاتی ہے۔ شب قدر کی خصوصی عبادت میں اپنے آپ کو لگا کر کے خصوصی عبادت ہو جایا کرتی ہے۔ روزانہ قیام اللیل کے ذریعہ خصوصی عبادت ہو جاتی ہے۔ ہر آدمی روزہ رکھ کر کے خدا کا قریب مقرب ہو سکتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا انعام نہیں تو اور کیا ہے کہ اپنے سے قریب کرنے کی اس نے مختلف مواقع دیے اور مختلف قسم کی مختلف مزاج کے اعتبار سے، مختلف اوقات کے اعتبار سے، مختلف انسان کے اعتبار سے اس نے ٹریننگ کا انتظام بھی کیا۔ ایک خصوصی عبادت، بھوک اور پیاس کی شدت کو محسوس کیا جا سکے، اس کے بعد خصوصی عبادت کیا جا سکے، شب قدر کی تلاش ہو سکے، اعتکاف ہو سکے، یہ خصوصی عبادات۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک کو بندوں کے اوپر دے کر کے احسان کیا ہے، اور اس مہینے کو پا کر اگر کوئی اپنی بخشش نہ کرا سکے تو محروم ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ مسلسل ایک مہینے کے روزے کمپلیٹ ہو جائیں تو اللہ رب العالمین تمہیں خوشی کا موقع، خوشی منانے کا موقع دیتا ہے، اور وہ خوشی کا موقع عید کی صورت میں آتا ہے۔ عید کے معنی ہے خوشی کے ہوا کرتے ہیں، لیکن بڑی وضاحت کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص روزوں کا اہتمام نہ کیا ہو اسے ہماری عیدگاہ سے کیا مطلب ہے، اسے آنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کے لیے خوشی تھوڑے نہیں ہے، یہ تو روزے داروں کے لیے خوشی ہے۔ روزے دار کی خوشی، روزے دار سے اللہ تعالیٰ کی محبت کا عالم یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ خصوصی طور پر جنت کے اندر ایک دروازے کو اللہ رب العالمین نے عطا فرما دیا ہے، جس دروازے کا نام ہے باب الریان، کہ اس راستے سے روزے دار جایا کریں گے۔ جب آدمی بھوک سے ہوتا ہے، اللہ رب العالمین، اگر یہ آپ اندازہ کیجئے، جب کوئی کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کی ساری ادائیں اسے محبوب ہو جایا کرتی ہیں۔ آپ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کو روزے دار کی منہ سے جو بو نکلتی ہے وہ مشک سے بھی زیادہ اسے پسندیدہ ہے۔ روزے کی عالم میں ہم جو کچھ بھی عمل کر رہے ہیں، روزے کی اہتمام شروع سے لے کر آخر تک، افطار کا اہتمام کریں تو بھی ثواب، سحری کا اہتمام کریں تو بھی ثواب، جو کچھ بھی عمل کرتے چلے جائیں کئی گنا اس کا ثواب ملتا ہے، فرض کا کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے، سنتوں کا کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس حالت میں جتنے بھی اعمال کیے جائے کئی گنا بڑھا دیے جاتے ہیں۔ یہ ذات کی ٹریننگ ہو رہی ہوتی ہے اور سماج کو فائدہ پہنچانے کی کوشش۔ اس روزے کی حالت میں خصوصی طور پر جذبہ ایثار کو بھی پروان چڑھانے کی بات ہوتی ہے کہ تم بھوکے رہو،
تم پیاسے رہو، لیکن اس زمانے میں، اس خصوصی موسم میں تم زیادہ سے زیادہ دو لوگوں کو عطا کرو۔ تمہارے اندر نہ صرف یہ کہ ایک ٹریننگ ہوگی کہ ہم نہ کھائیں، دوسروں کو کھلانے کا جذبہ پروان چڑھے، سوسائٹی میں ایثار کا جذبہ پروان چڑھے، سوسائٹی کے اندر ایک دوسرے کے خیال کرنے کا جذبہ پروان پڑھے، ثواب اسے تمہیں بہت زیادہ ہوگا۔ تو اس لیے خصوصی طور پر اس مہینے کو غم گساری کا بھی مہینہ کہا گیا ہے۔ اس زمانے میں آپ دوسروں کو کی غم گساری کریں، اس مہینے میں آپ دوسروں کی خبرگیری بھی کریں، اس مہینے میں دوسروں کو زیادہ سے زیادہ دینے کی عطا کریں، ایک طرف اپنے اوپر کنٹرول اور دوسری طرف دوسروں کو دینے کی کوشش۔ بلکہ یہی وہ خصوصی مہینہ ہے کہ اس مہینے کے اخیر میں جب ہم عید مناتے ہیں تو ایک خصوصی قسم کا صدقہ دیا جاتا ہے جسے صدقۃ الفطر کہتے ہیں۔ اسے کہا طعمۃ للمساکین، یہ مساکین کا کھانا ہے کہ کم سے کم عید کے دن کوئی بھوکا نہ رہ جائے۔ یہ ایک طرح سے ایک چیز عطا کر دی جائے، خصوصی صدقہ نکالا جائے۔ اب نماز پڑھنے سے پہلے ہر حال میں اس کو ادا کر دینا ہے، یہ خصوصی طور پر دینے کا جو جذبہ ایک پروان چڑھ رہا ہے، اس جذبے کے تحت خصوصی طور پر اس عبادت کو صدقۃ الفطر، اور اس مہینے کے اندر اس کی علاوہ بھی جتنے صدقات دیے جائیں، جتنے کام کیے جائیں، چونکہ ہر چیز کا کئی گنا اجر ملتا ہے، اس لیے اس میں زیادہ سے زیادہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک موضوع پر بالکل گفتگو نہیں ہو سکی جو سب سے اہم ترین موضوع ہے، یہ خصوصی مہینہ ہے قرآن کا، اس لیے کہ اسی مہینے میں قرآن نازل ہوا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر قرآن کو نازل کیا گیا ہے، جو کہ دستور حیات ہے انسانی زندگی کا، اس پر عمل کر کے ہی انسان کامیاب و کامران ہو سکتا ہے، اور قیامت تک کے لیے اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے لے رکھا ہے۔ نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون، اور قیامت تک اس کے زیر زبر ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف میں کوئی فرق آنے والا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جب ہی تشریف لائے جبکہ دوسرے انبیاء کی تعلیمات میں تحریف ہو گئیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا، یہی وہ متبرک مہینہ ہے، یہی وہ مبارک مہینہ ہے جس میں یہ قرآن نازل ہوا، جو قیامت تک کے لیے انسانی زندگی کی دستور کے لیے باحفاظت محفوظ ہے، اس میں کسی قسم کی کمی نہیں ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے نبی آخر الزماں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس اعتبار سے بھی ہوتے ہیں کہ ان کے بعد کی تعلیم میں تحریف کا امکان ہی باقی نہیں رہا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔